سورہ الزمر آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے جو نہایت غالب، خوب حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کی ہے، لہٰذا آپ اللہ کے لیے بندگی کو خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کیجیے۔ سنو، خالص بندگی اللہ ہی کے لیے ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا کارساز بنا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے زیادہ قریب کر دیں۔ یقیناً اللہ ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ بے شک اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ناشکرا ہو۔ اگر اللہ اپنا کوئی بیٹا بنانے کا ارادہ کرتا تو ان میں سے جنہیں وہ پیدا کرتا ہے جسے چاہتا چن لیتا، لیکن وہ تو ان باتوں سے پاک ہے۔ وہ اللہ واحد ہے، بڑا زبردست۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا ہے، ہر ایک مقرر وقت تک چل رہا ہے۔ سنو، وہ نہایت غالب، بہت بخشنے والا ہے۔ اس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا، پھر اس نے اس سے اس کا جوڑا بنایا، اور اس نے تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 جوڑے نر اور مادہ اتارے۔ وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں پیدا کرتا ہے، ایک پیدائش مرحلے کے بعد دوسری پیدائش میں، 3 قسم کے اندھیروں پردوں میں۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں پھرے بہکے جاتے ہو؟ اگر تم کفر کرو گے تو اللہ یقیناً تم سے بے پرواہ ہے، اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو گے تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تمہیں اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے تو وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے رہے۔ بلا شبہ وہ سینوں کے راز خوب جانتا ہے۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے اسے پکارتا ہے۔ پھر جب وہ اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو وہ اس سے پہلے جو دعا کیا کرتا تھا اسے بھول جاتا ہے، اور اللہ کے لیے شریک ٹھہراتا ہے تاکہ اس کے راستے سے لوگوں کو بہکائے۔ آپ کہہ دیجئے، تو اپنے کفر کے ساتھ کچھ دنیاوی فائدے اٹھا لے، بلا شبہ تو دوزخیوں میں سے ہے۔ کیا یہ مشرک بہتر ہے یا جو رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے اور کھڑے ہوئے عبادت کرتا ہے، اور جب کہ وہ آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے؟ کہہ دیجئے، کیا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ بس عقل والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ کہہ دیجئے، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو۔ جنہوں نے اس دنیا میں اچھے عمل کیے ان کے لیے بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین وسیع ہے، بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کا پورا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ آپ کہہ دیجئے، بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کے لیے بندگی کو خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلا مسلمان بن جاؤں۔ کہہ دیجئے، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو یقیناً مجھے بڑے دن قیامت کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ کہہ دیجئے، میں اللہ کے لیے اپنی بندگی کو خالص کرتے ہوئے اسی کی عبادت کرتا ہوں، تو تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرو۔ کہہ دیجئے، بلا شبہ خسارہ اٹھانے والے تو وہ لوگ ہیں
جنہوں نے روز قیامت اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا۔ خبردار، یہی کھلا خسارہ ہے۔ ان کے لیے ان کے اوپر آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے بھی آگ کے سائبان ہوں گے۔ یہی وہ عذاب ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ لہٰذا اے میرے بندو، تم مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ الحمدللہ۔